اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے بیان چل رہا ہے میت کے تعلق سے، تو کل بتایا تھا کہ میت کا جو کھانا ہوتا تیجا 40واں، یہ کھانا کن کا حق ہے؟ صرف اور صرف غریبوں کا حق ہے۔ کن کا؟ غریبوں کا۔ جو ہمارے یہاں دعوتیں چل رہی ہیں کہ پورے محلے کو کھلایا جا رہا، رشتہ داروں کو بلا کر کھلایا جا رہا، اور وہ کھا کے ایک لفظ جو ہے مردے کے لیے کچھ نہیں کرتے اور کھا کے چلے جاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ سب ناجائز ہے۔ تیجے اور 40واں کھانا کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف غریبوں کے لیے۔ صحیح ہے؟ یا پھر مدرسے کے بچے ہیں، کیونکہ وہ بھی جو ہے مہمان رسول ہیں، ان کو بھی کھانا کیا ہے؟ جائز ہے، چاہے وہ گھر سے کتنے بھی امیر ہیں، لیکن جب مدرسے میں آگے تو وہ ابھی غریب ہو گئے۔ وہی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ دعوت جو ہوتی ہے یہ خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، غم کے موقع پر کبھی دعوت دیکھی ہے آپ نے؟ بھائی گھر میں کوئی مرا پڑا اور جو ہے دعوت دیکھی ہے؟ نہیں ہوتی نا۔ تو یہ تیجا 40واں یہ جو دعوت ہے یہ خوشی میں تھوڑی ہے، یہ تو اپنے مردے کو ایصال ثواب کے لیے دعوت ہے، تو اس لیے یہ دعوت صرف اور صرف غریب کھائیں، ٹھیک ہے نہیں؟ آگے فرماتے ہیں نوحہ، یعنی میت کی خوبیاں مبالغے کے ساتھ بیان کر کے آواز سے رونا، جس کو بین کہتے ہیں، یہ بالاجماع حرام ہے۔ کیا ہے یہ؟ کبھی کبھار ہوتا ارے میرے تو ابا ایسے تھے اور یہ تو ایسے، زبردستی کی بات ہے، حالانکہ ابا ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھی ابا نے، اور میرے تو ابا ایسے اور ویسے یہ اور وہ ہے، یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ ایسے ہی زبردستی کپڑے پھاڑنا، منہ نوچنا، بال کھولنا، سر پر دھول ڈالنا، چھاتی پیٹنا، ران پر ہاتھ مارنا، یہ سب جاہلیت کے کام ہے اور حرام ہے۔ یہ سب ہمارے یہاں ہوتا۔ باپ مر گئے تو بیٹیوں کو نہ دوپٹے کا پتا، بیٹیوں کو نہ یہ پتا ہے کہ ہمارا سینہ کھل رہا کیا ہے، نہ یہ پتا کپڑا ہمارا کہاں کیا ہے۔ اب ابا مر گئے تو پاگل ہو گئے بالکل، جیسے اب شریعت کچھ کہے گی نہیں۔ بالکل شریعت نے کہا روئیں، آنکھوں سے روئیں، زور سے شور مچانے سے کیا فائدہ؟ تو ہمارے یہاں ہوتا، اور اگر منع کر رہا ہے کوئی، جا کے بیچارہ پڑھا لکھا، ارے رو مت، ارے تمہیں کیا پتا دوسرے کا ابا مر گیا اور تمہیں کوئی پتہ ہی نہ ہے؟ تو ابا مر گئے تو رونے سے تو ابا کو اور تکلیف ہو رہی ہے نا، کیونکہ جب میت کے قریب زور زور سے رویا جاتا تو مردے کو کیا ہوتی ہے؟ اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو بجائے آپ تو اس لیے رو رہی ہیں کہ میں بڑی جو ہے محبت کرتی ہوں اور ابا کو تکلیف ہو رہی ہے، تو محبت تو یہ ہے کہ ابا کو فائدہ ہونا چاہیے، اور یہاں محبت ایسی کر رہی ہیں آپ کے ابا کو کیا ہو رہی ہے؟ تکلیف۔ تو اس لیے کیا ہے؟ کپڑے پھاڑنا، بلکہ ایسے موقع پر تو بڑی اچھی طریقے سے بیٹھنا چاہیے، کیونکہ مہمان آتے ہیں، سب دیکھتے ہیں کہاں کیا ہے، لیکن دیکھا گیا کہ بھئی یہ بڑی بڑی اچھی نمازی اور پرہیزگار عورتیں جو ہے نا، ایسے موقع پر نہ دوپٹے کا پتہ انہیں، نہ سینے کا پتہ ہمارا کچھ کھلا نہیں کھلا، نہ پیچھے آگے کا پتہ ہی نہ، پاگل ہو گئی، بال بکھرے پڑے ہیں جیسے پاگل ہو گئی۔ غم ہوتا، سب کو ہوتا غم، لیکن غم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے شریعت کو بالکل جو ہے پیچھے ڈال دو، غم تو ہے۔ ایسی کہتے ہیں حدیث میں ہے، جو منہ پیٹے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کا پکارے، یعنی نوحہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ کیا ہے وہ؟ دوسری حدیث میں آیا، جو سر منڈائے، جیسے کہ ہندوؤں کے یہاں مر جاتا تو کیا کرتے ہیں؟ وہ سب گنجے ہو جاتے ہیں، اور نوحہ کرے، کپڑے پھاڑے، اس میں آپ نے فرمایا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آواز سے رونا منع ہے۔ کیا ہے؟ آواز سے رونا منع ہے، اور آواز نہ نکلے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ تو ایسے ہی روتا رہے بندہ، آنکھوں سے روتا رہے، خوب آنسو بہاؤ، دریا بہا دو آنسو بہا کے، کیونکہ ایسا رونا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی آنکھوں کے ذریعے رونا، کہ صاحبزادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر حضور کے آنسو نکلے، اور فرمایا کہ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر اللہ عذاب نہیں دے گا، البتہ زبان کی وجہ سے عذاب دیتا ہے یا رحم فرماتا ہے، اور رونے والوں کی وجہ سے مردے کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے، مردہ بھی کیا ہوتا ہے؟ روتا ہے۔ آگے فرماتے 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں ہے۔ کیا ہے سوگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ کام دھندہ ہی نہیں کر رہے، گھر بھی بیٹھے رات و دن ہائے 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 ہائے، 3 دن تک جائز ہے۔ ہاں
اگر کسی کا شوہر مر گیا تو وہ عورت کتنے دن سوگ کرے گی؟ مرنے پر 4 مہینے 10 دن. کتنے دن؟ 40 دن. بچہ پیدا ہوگا تب. اور جب مر جائے تو شوہر 4 مہینے 10 دن کی کیا کرے گی؟ وہ عدت کرے گی. نہ وہ صابن لگائے گی، نہ شیمپو لگائے گی، نہ وہ خوشبو لگائے گی، نہ وہ اچھے کپڑے پہنے گی. ایک سمپل انداز میں رہے گی، تاکہ یہ نہ ہو کہ لوگ عورتیں یہ کہیں کہ بتاؤ شوہر مرا اور یہ سب پتہ ہی نہیں ہے کچھ. اس لیے اس کا شوہر کا غم ہونا چاہیے نا. تو 4 مہینے 10 دن کیا اس کی عدت ہو. مصیبت پر صبر کرے تو اسے وہ 2 ثواب ملتے ہیں. کتنے؟ ایک مصیبت کا اور دوسرا صبر کا. ایک تو مصیبت آئی ہے تو صبر کر رہا، ایک اور دوسرا صبر کا. حدیث پاک میں ہے جس مسلمان مرد یا عورت پر کوئی مصیبت آئی اسے یاد کر کے ان سے نے کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اگرچہ مصیبت کو زمانہ گزر گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر نیا ثواب عطا فرماتا ہے. جب بھی یاد آ جائے گھر والوں کی کسی کی کوئی مر گیا ہے تو یہ دعا پڑھ لیں انا للہ و انا. ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، وہ جو گیا وہ بھی اللہ کے لیے تھا اور ہمیں بھی جانا ہی ہے ایک دن. تو جب یہ دعا پڑھیں گے اور مردے کو یاد کر کے تو ثواب اللہ ویسے ہی عطا کرے گا جب وہ مرا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا مطلب؟ انا للہ ہم اللہ کے لیے، و انا الیہ راجعون اور بے شک ہمیں بھی اللہ کی طرف کیا ہے؟ لوٹ کر جانا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ تو یہ باتیں ہو گئیں. اس لیے کبھی کوئی ایسا میٹر آئے، کیسی بھی تکلیف آ جائے، رونا نہیں ہے. رونے کی اجازت ہے. آنکھوں سے روئیں، دل سے روئیں، غم کریں دل میں، آنکھوں سے روئیں. زبان سے کبھی کچھ نہ کہیں، کیونکہ یہ کس کا طریقہ؟ جاہلوں کا. یہ اسلام کے آنے سے پہلے یہ میٹر تھا سب. اب جب اسلام آ گئے تو یہ تمام چیزیں کیا ہو گئیں؟ ختم ہو گئی. لہذا بالکل 30-40 کھلائیں تو غریبوں کو کھلائیں. اسی طرح کوئی میٹر ہو جائے، کوئی بھی معاملہ، مسجد و مدرسے میں پیسہ دے اپنے ماں باپ کی جانب سے. ٹھیک ہے نہیں؟ اور رونا دھونا بالکل نہیں ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو وہ رو رہی ہیں وہ اتنی دیر باپ کے لیے قرآن پڑھیں. کیا کریں؟ قرآن پڑھیں. قرآن نہیں جانتی ہیں، سبحان اللہ الحمد. اس سے فائدہ ہے نا باپ کو. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ رونے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تکلیف ہو رہی ہے مردے کو، اسے تکلیف ہوتی ہے. تو جو ثواب کا کام ہے وہ نہیں کرتے، اور جو بلا وجہ خود بھی عذاب مل رہا ہے اسے مردے کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، اس کام میں واہ واہی چلتی ہے. اگر باپ سے محبت ہے، اتنا ہی دکھ ہے تو باپ کے لیے، اب باپ قبر میں جانے والا، اکیلا جانے والا، اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کی آسانی فرمائے. اس کے لیے قرآن پڑھیں تاکہ گھر والے کہیں کہ ہاں یہ ہے اس کی اولاد. ٹھیک ہے نہیں؟ تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا.